پیارے دوستو، رمضان اور روزے کے فضائل پر قرآن و حدیث میں 20 دلیلیں موجود ہیں، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکج ہے جس کی مدت بہت محدود ہے۔ جس قدر چاہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو عقل مند ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو عقل مندوں کی فہرست میں شمار کرتے ہیں تو خوب فائدہ اٹھا کر اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رمضان کی پہلی رات سے ہی شیطانوں اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے طلب کرنے والے رک جا، اور اللہ کی طرف سے دوزخ سے بہت سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ واقعہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر تک سجائی جاتی ہیں، اور حوریں بھی رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے شروع سال سے آخر تک سجائی جاتی ہیں۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اے اللہ، اس مبارک مہینہ میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکے۔ اور اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خامد مقرر فرما دیجئے۔ پیارے دوستو، رمضان آ چکا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ سرکش شیاطین کی گردن میں ٹوپ ڈال کر سمندروں میں پھینک دیا گیا ہے۔ رمضان کو رحمت، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا اول حصہ رحمت ہے، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔